بے شمار کالز پہ، لوگوں سے ملاقات پہ احباب کا یہی شکوہ رہتا ہے کہ ہم وظائف تو بہت کرتے ہیں آپ کے بتائے ہوئے، اور آپ کی کتاب میں جو وظائف ہیں آپ کے بتانے کے بعین ہی اسی طریقے سے اس کا ہمیں فائدہ نہیں پہنچتا۔ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ سیم رزلٹ ہمیں نہیں ملے گا وظیفہ پڑھنے سے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے۔ ان کے پاس ایک پادری آیا اور آ کے کہنے لگا کہ آپ کلام مجید، جو اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام جس کو بولتے ہیں، اس کی کیا تاثیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مٹی کا ڈھیلا لاؤ۔ مٹی کا ڈھیلا ان کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت نے کچھ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے اس پہ دم کیا اور اس کو یوں پھینک دیا، اور پھینکتے ہی وہ سونا بن گئی مٹی۔ اب پادری نے وہی آیتیں دریافت کیں کہ مجھے بھی آپ بتائیں، اور وہی آیتیں ان سے سن کر، اور اس نے بھی ڈھیلا اٹھایا اور پڑھنا شروع کی اور پھونک مار کے ڈھیلا پھینک دیا تو مٹی تو سونا نہ بنی۔ تو اب وہی آیتیں پادری نے پڑھی ہیں اور وہی آیتیں شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے بھی وہی آیتیں پڑھی۔ اب اس میں ہم اگر اپنی زبان کو پاک اور صاف رکھیں گے تو ہمیں وہ اچھی تاثیر ملے گی۔ اب ہم جھوٹ بھی بولیں گے اور غیبت بھی کریں گے، چغلی بھی کریں گے، حرام بھی کھائیں گے، تو اس سے تو وہ تاثیر نہیں ہوگی۔ اب کلام ایک ہے اور ایک زبان ہے، ولی اللہ کی زبان ہے، جس سے نہ کبھی غیبت ہوئی ہے، نہ کبھی جھوٹ نکلا ہے، نہ کبھی لقمہ حرام کبھی پیٹ میں نہیں گیا۔ اس میں بنیادی شرط ہے رزق حلال اور صدق مقال، کہ پیٹ میں حلال لقمہ جائے گا اور زبان سے سچ نکلے گا، غیبت نہیں ہوگی، تو ہماری زبان میں بھی وہ تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ جب جھوٹ زبان سے نہیں نکلے گا تو اللہ ہماری زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں خود فرمایا ہے کہ آپ مجھ سے مانگو میں آپ کو عطا کروں گا، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ سے بھی اگر کوئی بھیک مانگے تو اس کو جھڑکی مت دو، اس کو ڈانٹو نہیں۔ اگر آپ کچھ اس کو نہیں بھی دینا چاہتے تو اس کو ڈانٹو نہیں۔ تو جب اللہ کلام اللہ میں خود فرما رہے ہیں تو خود ہمیں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ آپ مجھ سے مانگو میں آپ کو عطا کروں گا۔ اب ہمارے پاس وہ اعمال نہیں ہیں، وہ زبان نہیں ہے، وہ زبان کی لطافت نہیں ہے کہ جس سے اللہ فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ مانگنے سے ہمیں وہی چیز دے دے۔ اب لوگ وظائف کر کر کے تھک جاتے ہیں کہ ہم وظائف تو کر رہے ہیں لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ اب جو دل ہے ہمارا وہ گناہوں سے کالا سیاہ ہو چکا ہے۔ ایک گناہ کرنے سے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، ڈاٹ لگ جاتا ہے۔ اب ڈاٹس لگ لگ کے پورا دل جب سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم کوئی وظیفہ سٹارٹ کرتے ہیں کسی کام کے لیے، تو وہ ایک وظیفہ کر کے ہم سوچتے ہیں کہ چلہ تو پورا ہو گیا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ اب جو ہم ذکر کر کر کے، وظیفہ کر کر کے، کوئی آیت کریمہ پڑھ پڑھ کے، جب وہ دل صاف ہوتا ہے، رزلٹ ملنے کا وقت ہوتا ہے، تب تک ہم دل چھوڑ چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اگر ہمارا دل صاف ہے، دل میں نورانیت ہے، گناہوں سے پاک ہے، ہماری زبان پاک ہے، تو یقین بھی یقین سے یہ میں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہمیں ہوتا ہے۔ اب بچہ جب روتا ہے، ضد کرتا ہے کہ مجھے فلاں چیز کھانی ہے، فلاں چیز دلوا دیں، تو ماں بچے کو ہمیشہ وہی چیز دیتی ہے جو اس کے فائدے میں ہوتی ہے۔ بچے کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، اس کو سمجھ نہیں ہوتی، لیکن ملتا بچے کو وہی ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔
اب ڈاکٹرز حضرات، طبیب حضرات اپنے پیشنٹس کو وہی دیتے ہیں جو اس کے لیے مفید ہوتا ہے۔ ایک بیمار آدمی ہے، مریض ہے، اس کا خواہش، اس کا دل جو ہے خواہشات سے بھر جاتا ہے کہ میں یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں بیماری کی حالت میں، لیکن ڈاکٹر اس کو وہی دیتے ہیں جو اس کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اب ہمیں اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اپنے بندے کے اوپر۔ تو اللہ انسان کو وہی دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اب ایک ماں اپنے بچے کو وہ دے رہی ہے جو اس کے لیے بہتر ہے، اور اللہ کی ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ محبوب ہے، جو اپنے بندوں سے زیادہ پیار کرتی ہے 70 ماؤں سے، تو وہ کس قدر محبت رکھتی ہے اپنے بندوں سے۔ اب اللہ تو وہی دیتے ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں، اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، روز قیامت اس کے بدلے ہمیں اتنا بڑا اس کا اجر دیا جائے گا کہ انسان اس وقت کہے گا قیامت کے دن کہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تو اس کا اجر مجھے یہاں مل جاتا۔ لیکن ہم یہاں دنیا کی خواہشات میں دعا کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، ہمیں کچھ رزلٹ نہیں ملتا تو ہم اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی رزق کی تلاش میں کوئی وظیفہ کر رہا ہے، فلاں جاب مل جائے، فلاں نوکری مل جائے، اب اس کو وہاں اگر جاب نہیں ملتی، اس وظیفے کے ساتھ نوکری نہیں ملتی، لیکن اللہ کہیں اور سے اس کے لیے رزق کا ایسا دروازہ کھولتے ہیں، اس کے لیے نعم البدل کا انتظام فرماتے ہیں، اس شخص کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے، غیبت سے بچائے، اور چغلی سے بچائے، اور لقمہ حرام سے بچائے، اور ہماری زبان لطیف ہو، دل صاف ہو، ہم جو بھی پڑھیں، وظائف کریں کسی مقصد کے لیے، اس کا ہمیں جلد اس کا اثر ملے، ہمیں اثر اس کا نظر آئے، اور اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، دل ہمارا صاف ہو، پھر ہم جو چاہیں گے اللہ وہ کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ جو اللہ چاہ رہا ہے بندہ وہ کرے گا، تو پھر اس قابل انسان، اس اہل ہوگا کہ جو انسان کرے گا، جو انسان چاہے گا اللہ اس کے مطابق فیصلہ فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔